أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 44. انا انزلنا بے شک ہم نے اتارا. انزلنا انزل نازل کرنے سے نازل ہونا، اتارا. التورات تورات کو. تورات کون سی کتاب ہے؟ جو موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی اللہ کی طرف سے. کس لیے اتاری گئی؟ فیہا اس کے اندر، تورات کے اندر، ہدی و نور دو چیزیں ہیں، ہدایت ہے اور روشنی ہے. اب آپ سوچئے کہ ایک اندھیری رات میں انسان کہیں جنگل میں ہے، اسے اپنے منزل تک پہنچنا ہے، کیسے معلوم ہوگا؟ اگر اسی وقت کوئی انسان کوئی ٹارچ لا کر کے دے دے، کوئی لائٹ دے دے، یا کوئی ہاتھ پکڑ کر کے بتانے والا ہو کہ چلو تم جدھر جانا چاہتے ہو میں تمہیں وہاں پہنچاتا ہوں، تو انسان کے لیے کتنی آسانی ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کتاب میں وہ راستہ بتانے والی بھی تھی اور راستہ دکھانے والی بھی تھی، دونوں چیزیں تھی. یحکم بہا فیصلہ کرتے تھے، یحکم فیصلہ کرتے تھے، بہا اس کے ذریعے سے. کس کے ذریعے سے؟ کس کے ذریعے سے؟ توریت کے ذریعے سے، تورات کے ذریعے سے. کون لوگ؟ النبیون، نبی، جتنے پروفٹس آئے وہ نبی کیسے تھے؟ الذین وہ تھے، اسلموا جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا. اسلموا یعنی مسلم تھے، اوبیڈینٹ تھے، فرما بردار تھے اللہ تعالیٰ کے. کس کے لیے فیصلہ کرتے تھے؟ للذین ہادو، یہودیوں کے لیے، کیونکہ ہم سے پہلی قوم یہودی تھی تو یہودیوں کے لیے فیصلہ کرتے تھے. اور کون لوگ فیصلہ کرتے تھے کتاب کے مطابق؟ والربانیون، ربانی کس ورڈ سے بنا ہے؟ رب سے. رب مطلب اللہ، اور ربانی کا مطلب ہوتا ہے اللہ والا، اللہ والے. دیکھیے دنیا میں دو ہی گروپ ہیں، ایک شیطان کا گروپ اور ایک اللہ کا گروپ. انہی دونوں میں وار اور جنگ چلتی رہتی. تو وہ اللہ والے تھے، اللہ کے لیے زندگی گزارنے والے تھے. والاحبار، حبر کہتے ہیں بڑے عالم، اسکالر. تو علماء بھی اسی کے مطابق فیصلہ کیا کرتے تھے. بما استحفظوا من کتاب اللہ، کیوں؟ بما اس وجہ سے، استحفظوا ان کو حفاظت اور رکشا کی ذمہ داری دی گئی تھی. کن کو؟
ان نبیوں کو، ان علماء کو، ان اللہ والوں کو، بزرگوں کو کس چیز کی ذمہ داری دی گئی تھی؟ من کتاب اللہ، اللہ کی حفاظت اور اللہ کی کتاب کی حفاظت اور رکشا کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ تو انہوں نے کیسا اس پر عمل کیا؟ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، وہ اس کتاب کے سچا ہونے کے گواہ بن کر کے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں گواہی دیتا ہے کہ انہوں نے حق ادا کر دیا۔ کس چیز کا؟ شہید کسے کہتے ہیں؟ گواہی دینے والا، زبان سے بھی گواہی، عمل سے پریکٹیکل گواہی بھی۔ اب دیکھیے اکثر لوگ کیا ہے گواہی دینے سے ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ گواہی کئی طریقے سے ہوتی ہے۔ زبان سے بولنا کہ بھائی اسلام سچا مذہب ہے، بہت سے لوگ بولتے ہیں ہم نہیں بولتے کہ اسلام صحیح مذہب ہے۔ نہیں، آپ چھپا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے آپ کو بولنا ہے اور آپ بول رہے ہیں کہ نہیں ہم نہیں بولتے۔ بہت سے لوگ یہ بولتے ہیں کہ سب دھرم برابر ہیں، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ نہیں بولنا۔ بہت سے لوگ اس لیے آپ دیکھیے گا کہ مرد ہیں یا خواتین ہیں، ایسے کپڑے پہننے سے ڈرتے ہیں جن سے ان کی پہچان ہو جائے کہ یہ مسلمان۔ بہت سے لوگ داڑھی اس لیے چھوٹی چھوٹی کر لیتے ہیں کہ پہچان میں نہ آئے، کہ چونکہ نریندر مودی کی بھی داڑھی بڑی ہے تو تھوڑی چھوٹی چھوٹی ہوگی تو ہماری بھی چل جائے گی۔ بہت سے لوگ اس انٹینشن سے، سارے لوگ نہیں، بہت سے لوگ داڑھی رکھتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم پہچان میں آ جائیں گے کہ مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے؟ تمہیں گواہی دینا ہے کہ تم مسلمان ہو، اور اسلام کیا ہے؟ اسلام سچا مذہب ہے۔ اور وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں چھپ جائیں۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، وہ چاہتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، لیکن بول نہیں پاتے ہیں اور اپنی شناخت، اپنی پہچان ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بتا رہا ہے۔ اچھا، یہ جو علماء اور احبار کی بات ہو رہی ہے، وہ سچی بات نہیں بتا پاتے۔ کیوں؟ گول مول کر کے، ملا جلا کر کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، لوگوں کا ڈر۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، لوگوں سے مت ڈرو، وَاخْشَوْنِی، کس سے ڈرو؟ مجھ سے ڈرو۔ کیونکہ یہ لوگوں کا ڈر جو ہے نا ایک بہت بڑے، اچھا لوگوں میں کون کون آتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمارے گھر والے۔ بہت سے کام گھر والوں سے ڈر کے ہم کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں سے، انہیں بول دیے رکوع میں جانا ہے تو رکوع میں چلے گئے، سجدہ کرا دیے تو سجدہ بھی کر لیتے ہیں۔ ان کی مرضی کے مطابق چلنا، اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان ان سے ڈرتا ہے، سوسائٹی سے ڈرتا ہے، حکومت سے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے یہ سب لوگ ہیں، یہ تمہارا کچھ فائدہ نقصان۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بہت زبردست بات کہی، ہر مومن کو وہ بات یاد رکھنی چاہیے، ہر ایمان والے کو۔ انہوں نے کہا، اور معلوم ہے آپ کو صحابہ جو بات بولتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے بولتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں بولتے، کہ جو آدمی کسی سے بھی ڈرتا ہے، کسی سے بھی، چاہے وہ بیوی سے ڈرے، بچوں سے ڈرے، لوگوں سے ڈرے، حکومت سے ڈرے، اللہ تعالیٰ اس کو انہی کے حوالے کر دیتا ہے۔ وہ اس کو یوز کرتے ہیں، مس یوز کرتے ہیں، اسے اور پیروں میں لے کے آتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے گا، آپ جس سے ڈریں گے وہ آپ کو اتنا ہی ڈرائے گا، آپ جس کے سامنے جھکیں گے آپ کو اتنا ہی جھکائے گا، وہ پیروں میں لے کے آئے گا۔ اور جبکہ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو اس پر کنٹرول نہیں دیتا ہے، بلکہ اس کا کنٹرول لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ دیکھ لیجیے۔ تو فلا تخشوا، اچھا ڈرنے کی پہچان کیا ہے؟ ڈرنے کی پہچان کیا ہے؟ سمپل، ایک چیز کوئی بھی بول رہا ہے
بیوی بچے گھر والے باہر کے لوگ، مجھے معلوم ہے کہ یہ غلط ہے. فار ایگزامپل برتھ ڈے منانا، ایک ایگزامپل. معلوم ہے کہ یہ عیسائیوں کی سنت ہے، ہماری سنت نہیں. ہم اس لیے ان کو لالا کے سامان چیزیں خرید کے دیتے ہیں کیونکہ نہیں کریں گے تو کل کو ہماری بات نہیں سنیں گے یا ہمیں گیٹ آؤٹ کر دیں گے. ایک ایگزامپل ہے اور ہزاروں چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ بات غلط ہے، سیدھا سیدھا بولنا ہے نا، یہ ہم نہیں کرتے کیونکہ اللہ نے منع کیا. تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے فلا تخشوا الناس واخشونی، لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے اسلام کے اسکالر، وہ کہتے ہیں اکثر لوگ جہنم میں کس وجہ سے جائیں گے معلوم؟ لوگ کیا کہیں گے اس وجہ سے. وہ کوئی اچھے کام نہیں کرتے. چاہتے ہیں کوئی کام کرنا، بولنا، دین کی بات کرنا، اسلام کی بات کرنا، نہیں بولتے، پتہ نہیں سامنے سے کیا بول دے گا وہ لڑکا یا وہ بچہ یا وہ آدمی، اس لیے رک جاتے ہیں. اور دوسری جو وجہ ہوتی ہے مفاد، ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے ہر انسان کا. وہ سوچتا ہے کہ اگر ہم اس آدمی کو صحیح بات بتائے یا اس آدمی کو اسلام کی دعوت دیے تو کہیں ہمارا نقصان نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ بولتا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، میری آیتوں کو بیچو مت، ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی سی قیمت لے کر کے، تھوڑا فائدہ لے کر کے. یعنی دنیا میں آپ کو پرائم منسٹر کی کرسی بھی اگر مل جا رہی ہے، اسلام کی کوئی بات نہ بتانے کی وجہ سے یا غلط بتانے کی وجہ سے، تو یہ بھی کیا ہے؟ تھوڑا سا حقیر فائدہ ہے، معمولی فائدہ ہے. کیونکہ دنیا کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ دنیا کتنی ہے؟ سمندر میں انگلی ڈال کر کے اگر نکالیں گے اور وہ انگلی میں جتنا پانی آئے گا، کتنا؟ ایک قطرہ، وہ دنیا ہے. اور باقی کون ہے؟ آخرت ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری آیتوں کے بدلے میں تمہیں دنیا کا کوئی بھی فائدہ اگر مل رہا ہے یا کسی نقصان سے بچ رہے ہو اور اس وجہ سے تم چھپا لیتے ہو یا نہیں بتاتے ہو یا غلط بتاتے ہو، تو ایسا مت کرو. کیوں؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ، کہ جو بھی فیصلہ نہیں کرتا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس علم کے مطابق جو اللہ نے آسمان سے اتارا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہی کافر ہیں. معلوم ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور ہم اپنی زندگی کا فیصلہ، اپنے گھر والوں کا فیصلہ، کاروبار کا فیصلہ اس کے مطابق نہیں کرتے، لوگوں کا فیصلہ نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، فَأُولَٰئِكَ هُمُ ڈبل ہے یہ، یعنی یہی لوگ پکے کافر ہیں. تو اس کا انگلش ترجمہ دیکھیں گے، پھر کنکلوژن دیکھیں گے. Indeed we sent down Torah in which was guidance and light. The prophet who submitted to Allah judged by it for the Jews, as did those who were Rabbani, rabbis, and scholars, by that with which they were entrusted of the scripture of Allah, and they were witnesses thereto. So do not fear the people, but fear me, and do not exchange my verses for a small price. But whoever does not judge by what Allah revealed, then it is those who are the disbelievers. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے کہ اللہ نے جو بھی کتاب اتاری، یہ یہاں تورات کی بات ہوئی تھی. اب ہمارے پاس کون سی کتاب ہے؟ قرآن. قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں بھی یہی دو چیزیں ہیں نا، ہدایت ہے اور روشنی ہے. فیصلہ ہمارے نبی نے اور آپ کے صحابہ نے، نیک لوگوں نے کس کے مطابق کیا؟ اسی کے مطابق کیا ہے. اور گواہی انہوں نے کس چیز کی دی؟ اسی کی گواہی دی. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، جب زکوٰۃ نہ دینے والوں نے کہا کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو کیا کہا؟ میرے زندہ رہتے ہوئے دین کو کم کیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. گواہی دی کہ حق کے لیے میں جی رہا ہوں.
میں اپنے لیے نہیں جی رہا ہوں۔ تو گواہی دینا ہے زبان سے بھی، عمل سے بھی، اور اپنے حال حلیے سے بھی، اپنے اپیرنس سے بھی کہ میں مسلمان ہوں۔ اور لوگوں سے، تیسری بات کیا ہے؟ کسی سے نہیں ڈرنا، لوگوں سے نہیں ڈرنا بلکہ اللہ سے ڈرنا۔ اور چوتھی بات کیا ہے؟ دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے آخرت کا نقصان نہیں کرنا۔ اور آخری بات کہ جو انسان یہ جان کے بھی اگر اس کے خلاف فیصلہ کرتا ہے اپنی زندگی کا، اپنے گھر کا، تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے؟ یہی لوگ کافر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کفر سے بچائے اور اللہ کی نظر میں ہمیں ایمان والا، اسلام والا بنائے۔